حضرت شیخ المشائخ قطب الارشاد شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے، مشائخ تصوف اور عقیدہ سنو، عقیدہ تبلیغی جماعت کے بھائیوں اور مسلمانوں تم بھی عقیدہ سنو حضرت زکریا صاحب کا، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف، یہ صوفی لوگ، صوفی جمدے صوفی کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں، کہ مشائخ ہیں یہ قطب الارشاد، اور سنیں ابدال کے ذریعے، ابدال ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے، جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے، نہیں سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ، تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں، لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کس ہمارے ہاں لوگ سنتے ہیں نا، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ نہیں ہے۔ اسلام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ شریف وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، بس وہ خود ظاہر بھی مسلمان نہیں کرتا میں کون ہوں، اللہ اکبر، مدنی تاجدار سید العرب والعجم، حدیثوں میں آتا ہے، تاریخ اور سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ماننے والوں کے جھرمٹ میں بیٹھے رہتے، کوئی بدو آتا کہتا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پوچھتا اللہ اکبر، وہ پوچھتا یہ بتلاؤ تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سادگی اور کتنی محبت، کتنا خلوص اور کس قدر میل جول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، وہ بدو پہچان بھی نہیں پا رہا ہے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کیا جاتا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب ان سے کہتا کہ اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے، مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ میں جنت میں چلا جاؤں، تب پیغمبر اسلام اسے تعلیم دیتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی سادگی تھی ہمارے نبی کے اندر، اور یہ لوگ قطب ہیں، ابدال ہیں، جن کے اندر میں سب کچھ ہے، تصرف ہے، دنیا کو گھما رہے ہیں، جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ عقیدے ہیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ حضرت زکریا صاحب نے کتاب میں کہاں لکھا ہے کہ قطب کا یہ، میرے بھائی لفظ شیطان خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رب کائنات کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی شیطان بولتا ہے تو اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ یہی آتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قطب، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث، یہ نجباں، یہ اتقیاء، یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو، یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج، ابن عربی اور جنید اور فلانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی ٹولے تھے اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا، جو یہودیوں، نصرانیوں اور برہمنوں کے عقیدوں کو لا کے اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے ڈالا گزیڑا، ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر پھیلایا ہے اور ہر ایک کے وظیفے بیان کیے ہیں۔ اور نہ یقین ہو تو ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تمام سب اصطلاحات وہی کی گڑھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ابدال لوگ جو تھے، ابدال کے ذریعے سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ اکبر، مسلمانوں میں وہ عقیدہ بتلانے جا رہا ہوں جو اسلام کے اندر حرام عقیدہ ہے، لیکن زکریا صاحب نے اس کو ذکر کیا، زکریا صاحب نے اس کو زال سے نہیں زکریا ہے، یہ زید سے زکریا ہے، لیکن ذکر جو ہے یہ زال سے ہے۔ ذکر کیا ہے کہ ابدال کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام سے متعدد اعمال نقل کیے ہیں۔ حضرت خضر کون ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہی خضر ہیں، اس کے بعد کوئی خضر نہیں۔ اور ان ناہنجاروں کا یہی عقیدہ ہے، اللہ انہیں گمراہ لوگوں کا، کہ خضر ابھی بھی زندہ ہیں اور ہر جگہ چلتے پھرتے ہیں اور دنیا کے اندر جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق اعمال نقل کیے ہیں، اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے۔ دیکھیں، مار رہا ہے داؤں شخص، یہ اپنی کتاب میں داؤں مار رہا ہے،
اگرچہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے، لیکن کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور حجت کی ضرورت ہو. یعنی اگر یہ فقہی مسئلہ ہوتا تب دلیل اور حجت کی ضرورت ہوتی. یہ فقہی مسئلہ نہیں تبلیغی جماعت والے بھائیوں، یہ فقہی نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور عقیدے کا مسئلہ فقہ سے نہیں صادر ہوتا، عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت سے دلیل حجت ہوتا ہے. عقیدے کا مسئلہ قرآن اور سنت کے دلیلوں سے مبرہن ہوتا ہے. قیاس، اجماع، یہ تمام چیزیں عقیدے کے اندر ہرگز دلیل نہیں بنتی ہیں. قرآن جو کہے گا، جو سنت کہے گی، وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل. فقہی مسئلوں میں قیاس، آراء، اجماع تو تمام ڈھکیل سکتے ہو، لیکن عقیدے کے مسئلے میں نہیں. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی. یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے. یہ بزرگ کون ہے؟ اللہ ہی جانے. کہ مجھے کوئی عمل بتلائیے جو میں رات میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا کہ مغرب سے عشاء تک، سنو تعلیم، حضرت خضر کی تعلیم ہے. حضرت خضر سے پوچھا کوئی عمل بتاؤ کہ جس میں رات کو کیا کروں. انہوں نے کہا مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہو. مغرب سے عشاء تک نفلوں میں مشغول رہا کرو. کسی شخص سے بات نہ کر. نفلوں کی 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہ، اور ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا رہا کر. عشاء کے بعد بھی بغیر بات کیے اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ. ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ قل هو اللہ. نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، نماز کا، دیکھو خضر علیہ السلام کی تعلیم سنو، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 1 سجدہ کر. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ کیا ہے؟ دیکھیں اب تبلیغی جماعت والا اس کے اوپر بیچارہ ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. ہم نے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، نماز پڑھ لیے، سنتیں انتیں ختم ہو گئی، نفل وفل ختم ہو گئے تو دھڑک کے ایک سجدہ کرتے ہیں. ہمارا پیر کیا کرتا تھا یہ سجدہ. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں میں، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتلایا. زکریا صاحب اللہ سے ڈریں، اور تبلیغی بھائیوں آپ بھی اللہ سے ڈرو. اور خضر ارے یہ خضر نہیں، یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا. خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد. المہم اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے. لیکن یہ جو تم نے خضر ایجاد کیا ہے دیوبند کے گھرانے سے، یہ خضر شیطان ہے. یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے، یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے. اگر وہ نبیوں کی تعلیم ہوتی تو نبی نمازوں کے بعد ایکسٹرا سجدہ کرنے کا حکم. بات سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ تبلیغی بھائیوں سمجھو، ہم سے بیر نہیں ہے، ہم سے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام سب جھنجھٹوں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی سیدھی لائن پہ آ جاؤ. ان اريد الا الاصلاح، میں اصلاح چاہتا ہوں.